دلوں میں بغض لے کے بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دوسرے کا برا چاہتے ہیں، بلکہ اب تو حالات یہاں تک ہے اگر کسی کی روزی اچھی چل رہی ہے تو دوسروں کو تو خبر ہی نہیں ہوتی، دوست ہی اپنے دوست کی روزی پر جادو کرانے کے لیے منکرین اسلام کے پاس پہنچ جاتا ہے، اندازہ فرمائیں، اور اس کو پیسے دے کر اپنے دوست پہ سحر کرواتا ہے، جادو کرواتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اچھا رشتہ آتا ہے تو مسلمان اس رشتے کو خاتمے کے لیے جادو کا سہارا لیتا ہے، کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو بھی جادو کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج جادو اتنا عام ہو گیا، مسلمان کہلانے والے جادو کرنے کرانے لگے، حالانکہ شب برات میں بھی جادو کرنے کرانے والوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہے، یہ صرف حسد کی وجہ سے، اور عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا گیا جو جادو کرے گا اور کرائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، بلکہ معاذ اللہ بزرگوں نے فرمایا ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا، یہ نفرتوں کی وجہ سے ہے، یہ حسد کی وجہ سے ہے، یہ بغض کی وجہ سے ہے۔ اس لیے محبتوں کو عام کرو، پیار کو عام کرو، نفرتوں کا خاتمہ کرو، اس لیے کہ محبتیں لیجئے۔ قبلہ حضور قائد محترم کی آمد ہو رہی ہے، حضرت کا استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں حضور علیہ السلام کے جو 7 والے ہیں ان کی صفت بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ معہو، جو ان کے ساتھ، مفسرین فرماتے ہیں یہاں معہو میں اولین صحابہ ہیں اور قیامت تک کا ہر وہ مومن ہے جس میں یہ صفات موجود ہیں۔ حضور کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے معہو، حضور کے ساتھ والا کون ہے؟ اس کی صفات بیان کی اشداء علی الکفار، وہ منکرین اسلام پر بڑے سخت ہیں، اور پھر فرمایا رحماء بینہم، اور وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار کی تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو منکرین اسلام ہیں ان کے ساتھ وہ بد تہذیبی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ ایک قول یہ بیان فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ منکرین اسلام پر وہ سخت اس لیے ہیں کہ منکرین اسلام کو وہ بدل سکتے ہیں، منکرین اسلام ان کو نہیں بدل سکتے۔ اشداء علی الکفار، وہ اتنے سخت ہیں، ایسے نہیں کہ وہ موم کی ناک کی طرح نہیں ہے کہ جدھر گھمائے گھوم جائے، بلکہ جو حضور کے ساتھ ہیں مومنین، جن کے اندر صفت یہ ہے کہ زمانے کو وہ بدل دیتے ہیں مگر زمانہ ان کو نہیں بدل سکتا، یہ ان کی کیفیت ہے، اور آپس میں وہ رحم دل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، تو انہی کو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خود غرضی سے نکلیں اور محبتوں کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ محبت والا دل عطا فرمائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب تک مخلوق سے محبت نہیں کرو گے خالق کی محبت تمہارے دل
میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہمیں مخلوق کی بھی محبت عطا کرے، خالق کی بھی محبت عطا کرے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے آقا فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو محبت کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، کسی کو دے اللہ کے لیے، کسی سے روک لے اللہ کے لیے، آقا فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ محبت کے ساتھ نفرت بھی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ صرف محبت ہو اور نفرت نہ ہو، یعنی کہ وہ اس موقف سے جی چراتے ہیں، دشمن احمد سے شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافی پر قیامت کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں محبت اللہ کے لیے ہے وہیں نفرت بھی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو جو صرف محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت سے بچتے ہیں، یعنی کہ تو وہ پوری حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت مجدد الفسانی کا قول ہے تولا بے تبرہ نیست ممکن، کہ محبت نفرت کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ آسان سی بات ہے، پھولوں سے محبت کی جاتی ہے، کانٹوں سے تو نہیں کی جاتی نا۔ تو کانٹوں سے اگر کوئی دوری اختیار کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نفرتی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو حکمت بھرا دماغ رکھنے والا کہا جائے گا، اس لیے کہ کانٹوں کے قریب جائے گا تو کانٹے نقصان ہی پہنچائیں گے۔ اسی طرح رحمان سے محبت کرو اور شیطان سے نفرت کرو، یہی تو بتایا جا رہا ہے۔ حبیب کی تعظیم کرنے والوں سے محبت کرو، حبیب کی توہین کرنے والوں سے محبت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تولا بے تبرہ نیست ممکن، یہی مسلک ہے امام کا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے ہمارے قائد ہمارے امیر کی جلوہ گری ہے، اور اب انہی کا وقت ہے۔ حضرت ہمارے درمیان موجود ہے، جلوہ گر ہیں، ان کی موجودگی میں مزید کیا کہا جا سکتا ہے، بڑوں کی موجودگی میں کچھ کہنا بے ادبی سے بہت قریب ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے گفتگو کے درمیان کوئی لغزش غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔